अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है लीडरशिप के हवाले से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीडरशिप। मुराद क्या है कि लीडर की सलाहियत और अहलियत ऐसी हो जिस तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडर है वो उस पूरी टीम और पूरे माहौल को अपने सोच और तजर्बात की रोशनी में उस माहौल को चेंज कर दे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा कि मैं अमली तौर पर जो प्रैक्टिकली ज़िंदगी के मुशाहिदे में या तजर्बात में आया उसके हवाले से आपके सामने ये शेयर करूँगा कि एक लीडरशिप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में जाकर किस अंदाज से अपनी सोच, अपनी विजडम, अपने तजर्बात, उसकी रोशनी के अंदर वो कैसी मस्बत तब्दीली लाता है। इसमें मैं आपके सामने एक मिसाल जो पेश कर रहा हूँ अमली तौर पर, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं भी गवर्नमेंट के अदारे से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जब मैंने ज्वाइन किया, मैं उस महकमे की बात करता हूँ जिसको सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। और प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान में ये पहला एक अदारा जो बनाया गया सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी में। और जब गो के इसमें पीछे सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा था और मुशर्रफ साहब के टाइम पर इस पर अमली तौर पर इस पर अमल जब हुआ तो उसमें ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ। और 80s से मुराद ये है कि 2008 से पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त जब मैं पीटीसीएल के अंदर यानी टीएनटी डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टर टेलीग्राफ सियालकोट था, तो मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि जी सियालकोट एयरपोर्ट पर एक्सचेंज के सिलसिले में कोई हमारी हेल्प की जाए। तो जीएम साहब जो थे उनसे हमने गुजारिश की कि मैं आपके वहाँ पर विज़िट करूँगा। और अपनी टीम के साथ जब वहाँ पहुँचा तो उस वक्त तक ये इब्तदाई मराहल के अंदर था, कंस्ट्रक्शन का काम जारी था। इस दौरान में ये मैं बात कर रहा हूँ 2006 की। इसमें जब मैंने सियालकोट एयरपोर्ट को विज़िट किया तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि आप हमें एक कमरा दे दें, उसमें हम आपको एक्सचेंज लगा देंगे और बाकी जो बाहर का नेटवर्क होगा वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। यानी टोटली सियालकोट एयरपोर्ट जो है वो बाहर का उसको मेंटेन करेगा और जो अंदर का निज़ाम होगा उसकी देखभाल या सुपरविजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सचेंज लगी होगी तो हमारे पीटीसीएल के नुमाइंदे आते रहेंगे। बहरकैफ ये काम चलता रहा और इसमें 2007 के अंदर मैं डायरेक्टर डेवलपमेंट यानी गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर, और मेरी जो हेड ऑफिस था इस्लामाबाद में था डेवलपमेंट के हवाले से, एज ए डायरेक्टर डेवलपमेंट मैंने चार्ज लिया तो इस पर अमली तौर पर वहाँ एक्सचेंज लगा दी गई। इसी दौरान जब पीटीसीएल प्राइवेटाइजेशन से मराहल से गुजर रही थी 2008 में हमने वीएसएस जब आई तो हमने देखा कि इन्होंने ऐसी फ़िज़ा पैदा की है यहाँ पर एक अच्छी मस्बत सोच वाला बंदा नहीं चल सकता। तो हमने उनके हालात उन्होंने जो क्रिएट किए तो हमने पीटीसीएल को छोड़ दिया। यानी हम छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन पीटीसीएल की प्राइवेट जो इंतज़ामिया थी उसके रवैये की वजह से हमारे साथ जो धोखाधड़ी की गई तो हमने पीटीसीएल को छोड़ दिया। इसी दौरान में मुझे सियालकोट एयरपोर्ट पर 2008 में मैनेजर इलेक्ट्रिकल के तौर पर लिया गया और वक्त गुजरता रहा और हम लोगों ने उसमें एयरपोर्ट में अपने महकमे को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। 2012 में हमारे जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तशरीफ़ लाए, इंतहाई मस्बत सोच, इंतहाई
کشادہ ذہن اور بڑی مثبت سوچ والے شخصیت یعنی جنرل میر حیدر علی خان، وہ تشریف جب لائے تو 2012 کے بعد 2014 کے اندر ایئرپورٹ باقاعدہ جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی اس کا ریٹرن جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا ان کو اس کا ڈیویڈنڈ ملنا شروع کر دیا. یعنی ایک لیڈر کے آنے کے ساتھ وہ ادارہ اس نے اپنی پازیٹیو پروڈکٹیو نتائج دینے شروع کر دیے. اس میں سب سے بڑی جو چیز یا کردار ہمارے CEO جنرل میر حیدر صاحب کا جو تھا وہ یہ تھا، ذاتی اپنی انٹرسٹ سیلف پرپز کے لیے نہیں تھی، اجتماعی تھی ادارے کے لیے. انہوں نے اپنے اس ٹیم کے اندر عزت، وقار، احترام، محبت، خلوص کے رویے کے ساتھ اپنی ٹیم کے اندر مضبوط رشتے قائم کیے، اعتماد قائم کیا، اور یہ ایئرپورٹ پھر اپنی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا عروج کی جانب گامزن ہو گیا. اس میں سب سے بڑی خوبی کیا تھی کہ جب ایئرپورٹ اس پوزیشن میں آیا تو انہوں نے سٹاف کی ویلفیئر کے حساب سے ان کے جو بیسک فیسلٹیز آرگنائزیشن میں ہوتی ہیں وہ دی گئی. مثلاً کنوینس یعنی گاڑی مینجمنٹ جو تھی ان کو گاڑیاں دی گئیں، موبائل دیے گئے، پیٹرول، مینٹیننس یعنی ایوری تھنگ، اینڈ میڈیکل انشورنس. اسی طریقے سے اور بے شمار کئی، مثلا لون لینا اگر کوئی ضرورت مجبوری کی حالت میں ہو اس میں ہیلپ کرنا. یہ ہے لیڈرشپ کی قیادت. انہوں نے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ 6 کلومیٹر فرام سمبڑیال سے اٹھا کر دنیا کے نقشے میں سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے روپ میں پیش کیا. اس ٹیم کے اندر انتہائی قابل، زیرک اور انتہائی مضبوط بیک گراؤنڈ رکھنے والے پروفیشنلز کی ٹیم جب آئی، یعنی یہ ریٹائرڈ آفیسرز تھے سول ایویشن سے، ایئر فورس سے. اس طریقے سے یہ ٹیم نے جب جنرل صاحب کی قیادت کے اندر اس کے اندر ان کی عزت نفس کا خیال رکھا گیا، ان کی سہولتوں کا خیال رکھا گیا، اور ساتھ ساتھ لوور سٹاف کے لیے بھی پھر پریکٹیکلی طور پر ایسے پروجیکٹ، مثلاً یہ میں اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا کہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ ادارے کیسے ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں اور عروج کیسے حاصل کرتے ہیں. اس وقت مختصراً یہ کہہ دوں کہ اس وقت سیالکوٹ ایئرپورٹ اپنے پروفٹ کے حساب سے 2018 تک ہم وہاں رہے اور اس کے بعد پوری ٹیم نے ایئرپورٹ کو چھوڑ دیا. اب کے حالات کے بارے میں تو میں تبصرہ نہیں کرتا، موجودہ اپنے یعنی جو ایک ایئرپورٹ تخیل میں تھا عملی طور پر آیا، اور اس کے اندر جو انویسٹر تھے ان کے ذہن میں تھا کہ شاید ہماری انویسٹمنٹ کا ریٹرن ہمارے بچوں کو بھی ملے گا کہ نہیں، لیکن 2014 سے اس کا ریٹرن ملنا شروع ہو گیا اور دنیا کے نقشے کے اوپر سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ انٹروڈیوس ہوا. ایمریٹس اور قطر ایئر لائن، گلف اور دوسری جو ایئر لائنز ہیں وہ ادھر اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہے ایک جو ٹرانسفارمیشن والا، جو لیڈرشپ والی کوالٹی والی شخصیت ہو تو ادارے پھر اس طرح ترقیوں کی منزلیں طے کرتی ہیں اور عروج حاصل کرتی ہیں. اگلی ویڈیو میں مزید اس کے اوپر اور آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو پروفیشنل تھے انہوں نے کیسے کام کیا اور کیسے اس کے اندر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو جب عملی شکل دی آزادی کے ساتھ، کیونکہ جنرل صاحب نے اپنے امپلائیز کو آزادی دی. آزادی سے مراد یہ ہے کہ جو ہم اگر جواب دہ ہوں گے تو جنرل صاحب کو جواب دہ ہوں گے. اس بارے میں اگلی اس کی قسط جاری کروں گا. صرف بتانے سے مقصد یہ ہے، ذاتی تشہیر کا نہیں ہے، ایک لیڈرشپ کی کوالٹی کے حساب سے کہ ایک
جو ٹرانسفارمیشن کوالٹی والا جب لیڈر ہو تو کیسے وہ اپنی آرگنائزیشن کو عروج اور بلندیوں پر لے کر جاتا ہے۔ مسامین، آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی ویڈیو طویل ہو گئی ہے، اسی لیے میں نے اس کو پارٹ میں ڈیوائڈ کیا تاکہ آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں آگاہی دی جا سکے۔ آپ اس بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ صرف میں جو کہنا چاہتا ہوں، اگر مختص قیادت ہوگی، ادارے ہوں، ملک ہو یا قوم ہو، وہ بھی اپنی ترقیوں کی منزل کی طرف گامزن ہوگی۔ اس وقت ایسی ہی جو لیڈرشپ ہے جس میں سب سے بڑی چیز اپنی آرگنائزیشن سے وفاداری، اپنے ملک سے وفاداری اور اپنی ٹیم کے ساتھ وفاداری، محبت اور احترام کے جذبات جب آپ رکھیں گے تو وہ آرگنائزیشن کبھی گرنے نہیں پائے گی۔ چلتے چلتے تعارف کرا دوں، میرے چینل کا نام انجینئر محمد خالد شیرازی ہے۔ اس پر اپنی رائے اور تبصرے یا جو بھی آپ اس میں مناسب سمجھیں اس میں شیئر بھی کیجیے اور مجھے اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کیجیے۔ نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور اپنے ملک اور قوم کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مضبوطی اور توانائی عطا فرمائے اور اس کو صحیح رہبر اور رہنما ملے جو ملک اور قوم کا درد رکھتا ہو۔ آمین ثم آمین۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔